بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، الیکشن 2019 کا آخری مرحلہ 19 مئی کو ہوگا، جس میں 7 ریاستوں میں 59 پارلیمانی نشستوں کے لیے انتخابات ہوں گے۔ یوں تو ہر حلقہ اہمیت کا حامل ہے، مگر اس وقت پورے ملک کی ساری توجہ سمیٹ کر بنگال میں آ گئی ہے، جہاں مودی اور ممتا کے درمیان زبردست ٹھنی ہوئی ہے۔ ایک طرف بی جے پی ہر حال میں بنگال میں اپنی بنیاد مضبوط کرنا چاہتی ہے، تو دوسری طرف ممتا بنرجی اس طرح سے مقابلہ کر رہی ہیں گویا یہ ان کے کیریئر کا آخری الیکشن ہے۔ اگر بی جے پی دوبارہ اقتدار پر آ جاتی ہے تو یہ بات طے ہے کہ مغربی بنگال سے ممتا بنرجی کی حکومت ختم کی جا سکتی ہے۔ بی جے پی کے صدر امت شاہ بھلے ہی بہت طاقتور سیاسی شخصیت ہوں گے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ 15 مئی کو ممتا بنرجی نے ان کے روڈ شو کو تقریباً ناکام بنا دیا۔ بی جے پی اور ٹی ایم سی کے درمیان زبردست جھڑپیں اور ہنگامہ آرائی ہوئی، اور امت شاہ کو جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ وہ ہر حال میں کولکتہ آ رہے ہیں، کوئی روک سکے تو روک لے، ممتا بنرجی نے انہیں روک کر دکھا دیا۔ دنیا کے سامنے امت شاہ نے کہا کہ اگر سی آر پی ایف نہ ہوتی تو ان کا بچنا مشکل تھا۔ ممتا نے بی جے پی کے خلاف اور بی جے پی نے ممتا کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ الیکشن کمیشن سے بھی شکایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال سے انتخابی سرگرمیوں کو مقررہ وقت سے 20 گھنٹے پہلے ختم کر دینے کا فیصلہ کیا، جس پر تمام سیاسی جماعتوں نے کڑی نکتہ چینی کی۔ مایاوتی نے الیکشن کمیشن پر مسٹر مودی کے دباؤ میں کام کرنے کا الزام عائد کیا۔ کانگریس کے ترجمان سرجیوالا نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن، جو ہمیشہ خود مختار اور آزادانہ فیصلے کرنے والا ہوا کرتا تھا، ڈرا اور سہما ادارہ ہے، جو اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام ہے۔ کولکتہ میں روڈ شو کے دوران ہنگامہ آرائی میں بی جے پی کارکنوں کے ہاتھوں ایشور چندر ودیا ساگر کی مورتی بھی توڑ دی گئی۔ مسٹر مودی نے یہ مورتی لگانے کا اعلان کیا، جس کے جواب میں ممتا بنرجی نے کہا کہ مغربی بنگال حکومت کے پاس مورتی لگانے کے لیے پیسہ ہے۔ کیا مودی 2000 سال پرانی روایت اور اقدار کو واپس کر سکتے ہیں؟ مغربی بنگال میں بی جے پی کامیابی حاصل کرنے اور اپنے قدم جمانے کے لیے سارے حربے استعمال کر رہی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندوتوا تحریک کا آغاز مغربی بنگال سے ہی ہوا تھا۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق شیام پرساد مکھرجی نے، جو پنڈت نہرو کی وزارت میں وزیر صنعت تھے، پنڈت نہرو سے اختلافات کے بعد کانگریس چھوڑ کر بھارتیہ جن سنگھ کی 1951 عیسوی میں بنیاد ڈالی۔ وہ ہندو مہاسبھا کے صدر بھی رہے۔ انہوں نے کشمیر کے خصوصی موقف سے متعلق دستور کی دفعہ 370 کی مخالفت بھی کی تھی۔ بھارتیہ جن سنگھ سے جو اہم قائدین وابستہ تھے، ان میں گروارکر کا نام قابل ذکر ہے، جنہوں نے کولکتہ سے ہی MBBS کیا تھا۔ اٹل بہاری واجپئی اس کے اہم لیڈر رہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کی اس کٹر اور دشمن جماعت سے کچھ نام نہاد مسلمان بھی وابستہ رہے، جن میں مشہور ادیب امداد صابری دہلی میٹروپولیٹن کونسل میں جن سنگھ کی نمائندگی کرتے رہے۔ ایک اور اخلاق حسین قاسمی، جو خطیب بھی تھے، جن سنگھ دہلی کے نائب صدر رہے۔ جموں و کشمیر یونٹ کے نائب صدر شیخ عبد الرحمن تھے۔ انور علی دہلوی 2 مرتبہ جن سنگھ کے کونسلر بنے۔ جامع مسجد حلقہ سے بیگم خورشید قدوائی 2 مرتبہ کونسل رہی۔ محمد اسماعیل نے دہلی کے قصاپورہ علاقے سے نمائندگی کی۔ جن سنگھ نے بی جے پی کا روپ دھارا اور آج مرکز میں اس کا اقتدار ہے اور کئی ریاستوں میں اس کی حکومتیں ہیں۔ الیکشن کے آخری مرحلے میں ہر جماعت اپنی بچی کچی توانائیاں استعمال کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ہندوتوا نظریے کے حامل قائدین 2014 کی تاریخ دہرا رہے ہیں۔ سادھوی پرگیا نے ناتھورام گڈسے کو قوم پرست قرار دیا۔ جن سنگھ چاہتی ہے کہ بنگال میں اس کا کھویا ہوا مقام حاصل ہو، کیونکہ 1951 عیسوی کے الیکشن میں یہاں سے اس کے 2 MP منتخب ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ممتا بنرجی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے کمیونسٹ پارٹی بھی راست یا بالراست بی جے پی کی مدد کر رہی ہے۔ اگرچہ کہ اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، مگر سیاسی پنڈتوں کا یہی تجزیہ ہے۔ یہ تھی آج کے اہم خبر پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔